گورا یا کالا ہونے کے بنیاد پر گویا کہ محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا، آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا، برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا۔ اسی طریقے سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات و تخیلات کو باطل قرار دیا گیا۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ کریے گا، وہ مذہب اسلام جو سب کو ایک رسی میں پیرونے آیا تھا، ایک ایسا مقام آیا کہ اس مذہب نے بھی ایک لکیر کھینچی اور کسی بنیاد پر انسان کو کسی انسان پر فوقیت کا اعلان کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، گورے اور کالے ہونے کے بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، تو کس بنیاد پر فرق ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محبوب آپ فرمائیں، چونکہ آپ کی وجہ سے محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا، آپ کی وجہ سے جو ایک گورے اور کالے کے فرق کو ختم کر دیا گیا، آپ کی وجہ سے برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا، آپ کی وجہ سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات و تخیلات کو باطل قرار دیا گیا۔ محبوب آپ فرما دیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایجوکیشن والے اور غیر ایجوکیشن والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، توجہ کریے گا، یہ علم کی شان ہے، جو علم والے ہیں ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے، جو علم والے ہیں ان کی شان بڑی اونچی ہے، جو علم والے ہیں ان کے مراتب بڑے بلند ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ، پہلے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے۔ محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دوسرے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے۔ محبوب آپ فرما دیں لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ، محبوب آپ فرما دیں جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، پہلے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے جو علم والے ہیں اور بغیر علم والے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دوسرے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے جو جنت والے ہیں اور جہنم والے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ جب علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جہنم والے اور جنت والے دونوں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولانا خلیل احمد صاحب قبلہ، مولانا محمد عادل صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ، توجہ کریے گا، گویا کہ جب علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو قرآن کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یہ علم کی شان ہے، یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کی پہچان ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے، جو علم کو تلاش کرتا ہے جنت اسے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کہیں گے علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے، اور جو علم کے بغیر راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ آگے سے پیچھے تک توجہ کریے گا، ایک چھوٹی سی مثال میں دینے لگا ہوں، چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس میں علم ہوگا تو آپ قرآن کریم کی آیت کو صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس میں علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس میں علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر لوگ جو ہے نا اپنے دکان کھول کر کے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ، تقریر مقررین اور اسکالرز کا یوٹیوب پہ آج ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی
زبانی ہے، لوگ اس سے اتنا ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کی فکر سے متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ بات یاد رکھنا لوگوں، آج میری قوم نے کالج جا کر کے سائنس اور جغرافی کو تو حاصل کیا، لیکن مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے علوم کو نہیں سیکھا، مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کے علوم کو نہیں سیکھا۔ اللہ اللہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، آج دنیا ہمیں کالج جانے سے نہیں روک رہی ہے، آج دنیا ہمیں یونیورسٹی جانے سے نہیں روک رہی ہے، آج دنیا ہمیں سائنس و جغرافی پڑھنے سے نہیں روک رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے اگر یہ دنیاوی علوم سیکھیں گے تو ان کا جسم سنورے گا، ان کا جسم سنورے گا، لیکن مصطفیٰ پر نازل ہونے والا اگر قرآن سیکھیں گے تو ان کا دل سنورے گا۔ مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے حدیث کے علوم سیکھیں گے تو ان کا دل سنورے گا۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اگر دنیا کے علوم حاصل کر کے ہمارا جسم سنور گیا تو اس جسم کو مٹی کھا سکتی ہے، لیکن قرآن کے علوم ہم سیکھیں گے، حدیث کے علوم ہم سیکھیں گے تو ہمارا دل روشن و منور ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ہماری نسلیں آباد ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ اللہ۔ اس لیے قرآن کا علم سیکھیے، مصطفیٰ کی حدیث کا علم سیکھیے۔ اللہ اللہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم، کلام و سخن کے تاجدار اور فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے نسخہ شفا ہے۔ سبحان اللہ، نسخہ شفا ہے۔ اللہ اللہ۔ قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے پڑھا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئی، زبانیں گونگی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی کرتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری اگر سمجھتے ہیں تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اللہ۔ یہی قرآن ہے۔ کتنے لوگ قرآن کی آیتیں سن سن کر کے مشرب اسلام ہو گئے۔ تاریخ پڑھ کر کے دیکھے، تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت جبیر بن مطعم کا۔ آپ فصحاء عرب میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور نماز فجر میں سورہ طور تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم نے کلام ربانی کو جب بغور سنا تو آقا تلاوت فرما رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے قرآن کی اتنی آیتیں سنی، میرا جسم کپ کپانے لگا اور گویا مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں اسی وقت عظمت قرآن کا میں دل سے معترف ہوا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج پوری دنیا جان رہی ہے۔ ایک وقت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے۔ ایک مرتبہ تلوار لی اور گھر سے ارادہ کیا آج محمد کو مٹایا جائے گا، محمد کے مشن کو مٹایا جائے گا، آج محمد کے مشن کو مٹایا جائے گا، محمد کے لائے ہوئے قرآن کو مٹایا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ گھر سے چلے، تلوار نکالی، لیکن
آج مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا. راستے میں پہنچے, سورہ حامیم کی چند آیتیں سنی, دل کی دنیا بدل گئی. جو دل میں کفر تھا وہ چھٹ گیا, جو دل میں کفر تھا وہ نکل گیا, دل پاک و صاف ہو گیا, دل روشن و منور ہو گیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں تلوار کو رکھ کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ تلوار وہ ہے جو آپ کے قتل کے ارادے سے اٹھائی تھی. یا رسول اللہ, یہ تلوار آپ کے قدموں پر قربان, عمر کی جان آپ کے قدموں پر قربان. مصطفیٰ ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, مجھے بھی مسلمان کر لیجئے. جب آپ کا لایا ہوا قرآن اتنا اچھا ہے تو آپ کا کردار کتنا اچھا ہوگا. اللہ اللہ. حضرت عمر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور داخل اسلام ہو جاتے ہیں. لوگوں یہ تو اپنے ہیں اپنے, ذرا غیروں کا حال ملاحظہ کرو. عتبہ بن ربیعہ خطیب قریش, عظیم ساحر البیان اور فصیح اللسان شخص تھا. اللہ اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورہ حامیم کی چند آیتیں جب اس نے سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا. گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے صنادید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد جو پڑھتے ہیں وہ کوئی شعر نہیں ہے, وہ کوئی جادو نہیں ہے, بلکہ ان کے لفظ لفظ میں پرتاثیر لذت, لرزہ بر اندام کر دینے والی ہیبت ہے جو دلوں کو منہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے. اللہ اللہ. عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے اے شنادید, کان کھول کر کے سن لے, محمد کے لائے ہوئے قرآن کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر سارے مکہ والے مل کر کے بھی محمد کے لائے ہوئے قرآن کے ایک لفظ کی مثال پیش کرنا چاہیں تو تھک جائیں گے, لیکن مثال پیش نہیں کر سکتے. جب سے قرآن نازل ہوا زمانے نے چاہا مٹا دیں, زمانے نے چاہا ختم کر دیں, لیکن اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. صبح قیامت تک اللہ قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا. زمانہ جان لے دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے, غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے, ایک ایک حرف محفوظ ہے یہاں سینے میں, واللہ مٹ گئے قرآن کو مٹانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مولانا محمد فیضان رضا صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن ہے, علم نہ سیکھو گے تو زمانہ تمہیں منہ دکھائے گا, علم نہ سیکھو گے تو یاد رکھو آپ کو جو ہے منہ کی کہانی پڑے گی. اللہ اللہ. آج لوگ نعرے لگا رہے ہیں مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے, مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے. رات کے 11 بجے تک جو ہے فیس بک چلانے والا جوان نعرے لگا رہا ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے. رات کے 11 بجے تک واٹس ایپ چلانے والا مسلمان نعرے لگا رہا ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے. رات کے 12 بجے تک ٹیلی گرام انسٹاگرام چلانے والا مسلمان نعرے لگا رہا ہے مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے. یار یہ کیسا پیار ہے, 12 بجے تک فیس بک چلائے اور مصطفیٰ سے پیار, 11 بجے تک جو انسٹاگرام چلائے اور مصطفیٰ سے پیار. قرآن کو دیکھا نہیں, قرآن کو کھولا نہیں, قرآن کو چوما نہیں, قرآن کا ادب نہیں کیا, صاحب قرآن کی محبت دل میں نہیں, اور نعرے لگاتا ہے کہ مصطفیٰ سے پیار ہے, مصطفیٰ سے پیار ہے. یہ پیار کی علامت نہیں ہے بلکہ پیار کی تو یہ علامت ہے. اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا قرآن پہلے پڑھتا, اللہ اللہ. فیس بک بعد میں چلاتا, پہلے قرآن پڑھا جاتا. اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا واٹس ایپ بعد میں چلاتا, پہلے قرآن پڑھا جاتا. اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا انسٹاگرام بعد میں چلاتا, پہلے قرآن
قرآن پڑھا جاتا. اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا ٹیلی گرام بعد میں چلاتا, پہلے قرآن پڑھا جاتا. اس لیے کہ میرے اللہ نے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. مصطفیٰ عالم ارواح میں تھے, ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے, ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. مصطفیٰ مکے میں رہے, ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی, ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. مصطفیٰ مدینے میں رہے, ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. مصطفیٰ غار ہیرا میں رہے, ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. نادانوں, اگر مصطفیٰ سے پیار ہے قرآن کو دل سے لگاؤ, قرآن کو پڑھ کے زمانے کو بتا دو. لوگوں یاد رکھو, مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے, مصطفیٰ کی معراج کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے تو ایمانداری سے ایک بات بتا دو, میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہ ہے میں پتھروں کے سامنے کر رہا ہوں تقریر. آ رہا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے ذرا ثبوت دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. آج شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. پورا دن بیٹھ کر کے ہم تاش کھیل رہے ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. اللہ اللہ. کہاں گیا ہمارا ضمیر, کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ آج شراب کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے. آج جوؤ کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے. اللہ اللہ. آج جو زنا کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. میاں حد تو یہ ہے, انگریزی کلچر ہمارے گھروں میں گھس گیا اور ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں. یہاں تک حد نہیں ہے, مغربی تہذیب و تمدن ہمارے گھروں میں ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں. آج مسلم قوم کی بیاہ اور شادیوں کا یہ حال ہے, باپ کے سامنے جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. جوان بھائی کے سامنے جوان بہن بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. آج شوہر کے سامنے بیوی بے پردہ غیر محرم کے سامنے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. اگر یہی حال ہمارا رہا تو یاد رکھنا ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہیں. لوگوں آج زمانہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے, آج نوعیت کو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اس نوعیت کو پہنچ گئے ہیں. اللہ اللہ. یہ ہمارے اعمال ہیں, ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. خالد ابن ولید کی عاشق رسول ہیں, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی ان کا مقدر بنا دیتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یار سبحان اللہ. اللہ اللہ. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, قاسم بن محمد کی عاشق رسول ہیں, مصطفیٰ کے سچے وفادار ہیں, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی ان کا مقدر بنا دیتا ہے. اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اس مرد مجاہد کی جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا, صلاح الدین ایوبی عاشق رسول ہیں, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. یہ کس کی برکتیں تھی؟ یہ دامن مصطفیٰ کی برکتیں تھی. لوگوں یاد رکھنا, آدھی روٹی کھانا, بوسیدے کپڑے پہننا, جھوپڑی میں رہنا, لیکن مصطفیٰ کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا. مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے زمانے کی نظروں میں نظریں ڈال کر کے پورے چیلنج کے ساتھ کہہ دینا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار, اپنی ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنے. اللہ. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
مسلک اعلی حضرت زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن قرآن پڑھو، ورنہ زمانہ تمہیں ختم کر دے گا. فنش ادھر کے اگر مصطفیٰ کی تعلیمات کو تم نے بھلا دیا، اگر صداقت و عدالت سخاوت و شجاعت کو تم نے ختم کر دیا تو تمہیں کوئی بچانے والا پیدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا لوگوں، مصطفیٰ نے جو ہے 23 سال کی مدت میں اللہ نے مصطفیٰ پر قرآن نازل فرمایا ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے نازل فرمایا ہے. اللہ اللہ. لیکن آج ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا ہے. یار قرآن کا ادب کر کے دیکھیں کتنے فائدے ہوتے ہیں. قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیں پتہ چلے گا کتنے فائدے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. تاریخ میں ایک نام آتا ہے بادشاہ محمود غزنوی کا. بادشاہ محمود غزنوی کی تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے نیک سیرت بادشاہ محمود غزنوی تھے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی مہمان نوازی کے لیے کسی کے مکان پر ٹھہرے. جب آپ سونے کے لیے رات کو بستر پر پہنچے تو آپ کی نظر طاق میں رکھے ہوئے قرآن پر پڑ گئی. اللہ اللہ. آپ جو سوتے ہوئے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی، اگر میدان حشر میں اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا کہ جہاں قرآن رکھا تھا تو نے وہاں آرام کیا، قرآن کا ادب بھی نہ کیا، تو محمود غزنوی بتا اپنے مولا کو کیا جواب دے گا. اللہ اللہ. آج دیکھے تو ٹی ویاں ہماری چل رہی ہیں، آج ایل سی ڈیاں پر جو ہے نا پردے ایل سی ڈیوں کو صاف کیا جا رہا ہے، لیکن کئی مہینے ہو گئے ہیں قرآن گھر میں رکھے ہوئے. نہ گھر کی عورت کو کوئی توفیق ہوئی، نہ گھر کے مرد کو کوئی توفیق ہوئی کہ اس قرآن کو اٹھا کر کے صاف کر کے اسے سینے سے لگا کر کے جو رکھ دیتے. اللہ اللہ. لیکن VCR روز صاف ہو رہے ہیں، ٹی ویاں روز صاف ہو رہی ہیں، ایل سی ڈیاں روز صاف ہو رہی ہیں. اللہ اللہ. آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، لیکن دیکھیں بادشاہ محمود غزنوی کو اللہ اللہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میدان حشر میں پروردگار نے پوچھ لیا محمود غزنوی جہاں میرا قرآن رکھا تھا تو نے کیسے وہاں آرام کرنا گوارا کیا. اللہ اللہ. آپ لرزہ بر اندام ہو گئے. آپ نے قرآن کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر کے رکھ دیا. آپ اسی کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ گئے. جیسے ہی آپ لیٹے آپ کے ذہن میں خیال آیا یار اللہ نے پوچھ لیا اے محمود غزنوی تو نے اپنے آرام کے لیے ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں میرا قرآن منتقل کر دیا، کہ میرے قرآن کی اہمیت تیرے دل میں یہی تھی. اللہ اللہ. حضرت محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آپ دوڑے گئے قرآن کو چوما سینے سے لگایا، وضو کیا، آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اور قرآن کی اتنی تلاوت کی کہ اذان فجر کی آواز آپ کے کانوں میں آنا شروع ہو گئی. اللہ اللہ. آپ جو ہے نا وہاں سے چلے گئے. کچھ دن کے بعد میں آپ کا انتقال ہوا. کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنتی باغوں میں ٹہل رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ. آپ جنتی باغوں میں سیر کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا اے محمود غزنوی اللہ نے تجھے جنت کس بنیاد پر عطا فرمائی ہے؟ محمود غزنوی نے فرمایا لوگوں کان کھول کر کے سنو، میں نے ایک مرتبہ قرآن کا ادب کیا تھا، اللہ نے ادب کرنے کی وجہ سے مجھے جنتی بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا. اترا پھر رہے نمبردار جی الگ اترا پھر رہے کامیاب ہو گئے. پدان جی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہم کامیاب ہو گئے. زمیندار صاحب کا کوئی ٹھکانہ ہے یہاں سے وہاں تک زمین ہے تو ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر 4 پہیا میں گھوم رہا ہے تو اس کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے. نہ کسی کو مسجد کے امام کو بھی سلام کرنے تیار نہیں ہے. ہم کامیاب ہو گئے. سب کامیاب ہوئے پھر رہے ہیں. گورا سوچ رہا ہے کالے کے سامنے میں کامیاب ہو گیا. گورا کالے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے. اور امیر جی غریب جی کے سامنے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو.
سب تو اپنے دل میں کامیابی کی ضمانت لے کے بیٹھے، سب سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، زمیندار صاحب ہم کامیاب ہو گئے، نمبردار جی ہم کامیاب ہو گئے، پردھان جی ہم کامیاب ہو گئے، اجی میاں محلے میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے برابر کسی کے پلاٹ تھوڑی ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ارے پردھانی ہم پہ ہم کامیاب ہو گئے، چیئرمین ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اللہ یاد رکھ، تیرے کہنے سے تو کامیاب نہ ہوگا گورے، اگر تو کتنا ہی کہتا رہے کہ کامیاب ہو گیا لیکن تو کامیاب نہیں ہے۔ زمیندار جی کان کھول کر کے سن لیو، اگر تم محلے میں کتنی ڈنکے پیٹ لو کہ میں کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ پردھان جی آپ بھی کان کھول کر کے سن لیں، دو چار آدمی تمہاری بیٹھک پہ کیا لگے، تم تو جو ہے نا ہوش کے مارے ٹھکانے تھوڑی لے رہے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، آپ بھی کامیاب نہیں ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، امیروں تم بھی کامیاب نہیں ہو، دل کو دکھانے والوں تم بھی کامیاب نہیں ہو، غریبوں کا مال مارنے والوں تم بھی کامیاب نہیں ہو۔ اللہ اللہ، نہ زمیندار کامیاب ہے، نہ نمبردار کامیاب ہے، نہ پردھان کامیاب ہے، نہ مکان بنانے والا کامیاب، نہ دکان بنانے والا کامیاب، نہ پلاٹ خریدنے والا کامیاب، نہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا کامیاب، بلکہ وہی کامیاب ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ نے کامیاب کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت۔ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رامپوری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، مفتی صاحب منبر رسول پر آ چکے ہیں، آپ لوگ اپنی جگہ سے بیٹھ کر کے مفتی صاحب قبلہ کے چہرے کا دیدار کریں۔ ابھی آپ لوگ اپنی جگہ پر سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے گا۔ علماء کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیں۔ درود پاک پڑھ لیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تقریر بالکل ختم ہے، یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن سب کان کھول کر کے سن لیں۔ اگر نمبردار جی بیٹھے ہیں تو برا نہ مانیں، اگر پردھان جی بیٹھے ہیں تو برا نہ مانیں، اگر گورے بیٹھے ہیں تو برا نہ مانیں، اگر جو ہے نا زمیندار بیٹھے ہیں تو برا نہ مانیں، اس لیے کہ میں نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نبی نے جسے کامیاب فرما دیا، اللہ کے نبی نے جسے بہتر فرما دیا وہ بہتر ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، گورا سوچ رہا ہے میں بہتر ہوں، زمیندار سوچ رہا ہے میں بہتر ہوں، نمبردار سوچ رہا ہے میں بہتر ہوں، لیکن یاد رکھیں مدینے والے آقا نے جسے بہتر فرما دیا اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تم میں سب سے بہتر ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون۔ اسٹیج کی جانب سے یہ حکم ہے، عبداللہ پٹھان بھائی آئے ہیں، شاید وہ آگے آ جائیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، تمام علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی اللہ